الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں عقیدہ کی لغوی اصطلاحی ڈیفینیشن، تعریف اور عقیدے کے مختلف نام، اور اس کے بعد امت اسلامیہ کی دیگر امتوں کے مقابلے میں وسطیت اور اعتدال، اور اسی طرح اہل سنہ والجماعہ ان کی دیگر فرقوں کے مقابلے میں جو وسطیت اور اعتدال ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا اور جانا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی وسطیت اور اعتدال کے ساتھ ساتھ چند اصطلاحات اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سلف سے مراد کون ہیں، اور اہل الحدیث سے مراد کون ہیں، اور اہل سنہ سے مراد کون ہیں۔ یہ اہل الحدیث اور اہل سنہ کا جو لقب اور یہ جو اصطلاح ہے، اس کو میں بار بار رپیٹ کرتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا کہ اس سے مراد کوئی خاص مکتبہ فکر نہیں ہے کسی ایک ملک کے اندر، یعنی اہل الحدیث یا اہل سنہ کے لقب کو یا نام کو کسی ایک ملک کے ساتھ خاص کر دینا، کسی ایک جماعت کے ساتھ خاص کر دینا کسی ملک میں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے، ایک ایسا نام ہے جو تمام ان مسلمانوں پر بولا جانا چاہیے یا ان پر لگانا چاہیے کہ جو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا طریقہ، ان کی زندگیاں، ان کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق اور حدیث کے مطابق گزرتے ہیں، تو وہ اہل الحدیث بھی ہیں اور وہ اہل سنہ بھی ہیں۔ اہل الحدیث سے مراد جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو صرف نام کے اہل الحدیث ہیں، یا اہل سنہ سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو صرف نام کے اہل سنہ ہیں، بلکہ اس میں منہج کو دیکھا جائے گا، طریقہ کار کو دیکھا جائے گا، اور اعمال اور زندگی کو دیکھا جائے گا۔ یہ چیز فیصلہ کرے گی کہ اہل الحدیث کون ہیں اور اہل سنہ کون ہیں۔ خیر، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ایک شبہ ہے جس کو ہم نے الہاد کے اندر بھی اختصار کے ساتھ پڑھا تھا، جس کو ہم نے ایتھیزم کے اندر، الہاد کے اندر اختصار کے ساتھ پڑھا تھا، اور اصل یہ موضوع عقیدے کا ہے، اور اصل یہ موضوع میں نے تب بھی بتایا تھا کہ عقیدے کا موضوع ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم اس کو عقیدے میں پڑھیں گے۔ کئی چیزیں میں نے آپ کو وہاں ان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عقیدے کے اندر انشاءاللہ ان چیزوں کو پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم یہاں ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ، جیسا کہ قضاء و قدر کا مسئلہ تھا ہم نے وہاں اختصار کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن اس کی جو جزئیات ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اس عقیدے کے موضوع کے اندر پڑھیں گے۔ عقیدے کا موضوع انتہائی وسیع موضوع ہے، جیسا کہ ہم نے آغاز میں عقیدے کی ڈیفینیشن اور تعریف کے اندر اختصار سے ان چیزوں کو پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو توحید کی تعریف ہے۔ آج سے ہم توحید سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے توحید کی تعریف ہے کہ توحید جب بولا جاتا ہے تو توحید سے کیا مراد ہے۔ قبل اس کے کہ میں توحید کی تعریف آپ کے سامنے رکھوں، پہلے فرق، انتہائی باریک فرق ذہن میں رکھوں۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے اندر توحید کی تینوں قسمیں آتی ہیں، اس میں توحید کی تینوں اقسام آتی ہیں، صرف ایک توحید مراد نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی ڈیفینیشن، تعریف ایسی ہونی چاہیے توحید کی کہ جس کے اندر تینوں قسمیں آ جائیں، یعنی الوہیت بھی، ربوبیت بھی، توحید اسماء و صفات بھی، یہ تینوں قسمیں آنی چاہیے، ایسی تعریف ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق جو ہے وہ سمجھنا، یہ توحید الوہیت ہے، یہ تمام توحید کی اقسام کو یہ تعریف شامل نہیں ہے، تو لہٰذا توحید کی ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ جو جامع اور مانع ہو۔ تو توحید آپ جانتے ہیں یہ واحد سے ہے، عربی میں وحدہ یوحد، یہ باب ہے، وحدہ یوحد، جیسے صرف یصرف، صرف یصرف، تصریف توحید، باب تفعیل ہے، اس سے یہ مصدر ہے، وحد یوحد توحیدا فہو موحد و موحد، فہو واحد موحد و موحد۔ واحد اسم فاعل ہے، یعنی یکتا کرنے والا اور جو ہے وہ واحد کرنے والا، اور موحد جسے واحد کیا جائے یا جسے یکتا سمجھا جائے، یہ یکتا کیا جائے، یہ مفعول ہے، اور موحد یہ فاعل ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی موحد ہے، یعنی توحید والا ہے۔ توحید والے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے واجب ہے دینا، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دیتا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔
تو باب وحد یوحد سے توحیدن یہ مصدر ہے التوحید، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یکتا کرنا، واحد کرنا، ایک کر دینا۔ دو چیزوں کا، یہ دو چیزوں کو شامل ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں اور دو چیزیں ہیں، جب تک یہ دونوں نہیں ہوں گی کلمہ توحید مکمل نہیں ہوگا۔ مثلا وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ نفی کا مطلب ہے کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر غیر کی نفی کرنا، غیر اللہ کی نفی کر دینا، یعنی کوئی بھی اللہ کے علاوہ معبود برحق نہیں ہے، یہ نفی ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ لا الہ میں۔ لا الہ یعنی لا الہ، اس میں نفی ہے اللہ کے علاوہ تمام معبودان۔ اچھا یہاں ایک اور بات ہے، کلمہ توحید کے معنی پہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن اختصار کے ساتھ سوال یہ ہے کہ کلمہ توحید جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ بتائیے آپ، ہبہ طارق۔ لغوی معنی بتانا ہے یا پھر نہیں، لغوی ہوتا ہے، لغوی نہیں ہوتا، لغوی ہوتا ہے۔ میں آپ سے کلمہ توحید کا ترجمہ پوچھ رہا ہوں، کلمہ توحید کا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لا نہیں ہے الہ، کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ کے علاوہ، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ کیا دنیا میں کوئی اور الہ نہیں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں؟ وہ حقیقی نہیں ہے، تو پھر اللہ ترجمہ تعالیٰ جو کیسے ہے وہ کریں گے؟ تو پھر ترجمہ اس کے مطابق کریں نا آپ، یہ تو حقیقت کے خلاف ہے۔ جب آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ الہ ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں میں ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں انڈیا کے اندر جا کے دیکھیں، ہر دکان الہوں سے بھری ہوئی ہے، ان کے معبودان تو ہے نا۔ ہاں جی سر، تو پھر ترجمہ صحیح کیا ہوگا کلمہ توحید کا؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ احسنتی جی، اصل صحیح ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، یہاں مقدر مانا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ اس میں اس کی ترکیب کیا ہوگی لا الہ الا اللہ کی، اور اس میں مقدر کیا مانا جائے گا۔ کیا موجود مانا جائے گا، نہیں ہے کوئی الہ موجود، یا لا الہ حق الا اللہ، لا الہ حق الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ حق یعنی برحق، یہ مقدر اس کی خبر مانی جائے گی۔ لا یہ نفی للجنس ہے، اور اس کے بعد الہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اسم ہے، اس کا اسم ہے اور رفع مشبہ بالفعل کا عمل کرتا ہے۔ رفع مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع، یعنی لا بمانا لیسا، لا بمانا لیسا، تو یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو اس کی خبر مقدر ہے۔ اور یہ مقدر کون سی خبر مانی جائے گی، اس میں اختلاف ہے، یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر مسئلہ آئے گا، لیکن یہاں مقصود اشارہ کرنا ہے۔ آپ تصور کریں کہ صرف لا الہ الا اللہ کے معنی اور اس کی ترکیب پر اختلاف ہے، اور لمبا چوڑا ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ یہ موضوع بھی انتہائی اہم ہے، اور بعض صوفیاء جو ہے یہ جب ترجمہ کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ موجود الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ موجود مگر اللہ، یہ ترجمہ بہت غلط، نہیں ہے کوئی الہ موجود مگر اللہ، یعنی جو بھی دنیا میں الہ موجود ہے وہ اللہ ہے، یعنی اس میں اللہ ہے۔ یہ تو وحدت الوجود کا عقیدہ بن جاتا ہے نا کہ ہر چیز میں اللہ ہے، اور یہ باطل عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے، لہٰذا یہ ترجمہ بہت خطرناک ہے۔ لا الہ موجود الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ موجود مگر اللہ، یعنی کوئی بھی الہ جو دنیا میں موجود ہے اس میں اللہ ہے، یہ ترجمہ بنتا ہے، اور یہ ترجمہ غلط ہے، ہم لاپرواہی کے اندر کر جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، فی الحال تو ہم جو ہے وہ توحید کی تعریف پہ ہیں، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، وہ بعد میں تفصیلات اور انشاءاللہ ساری چیزیں آئیں گی۔ چلیے، تو کلمہ توحید میں نفی اور اثبات ہے، اور توحید کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، یعنی موحد کے علاوہ، موحد یعنی جسے یکتا کیا جا رہا ہے، موحد کے علاوہ سب سے کسی حکم کی نفی کرنا، اور اس کے حق میں اسی حکم کا جس کا آپ نے نفی کی ہے نا باقیوں سے، اس کے حق میں اس کا اثبات کرنا۔ نفی ہوتا ہے مطلب اس کو ہٹا دینا، اور اثبات کا معنی اس پر حکم لگا دینا۔ کسی حکم کو ہٹانا نفی ہے اور لگانا یہ اثبات ہے، اور یہ کلمہ توحید میں موجود ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے تمام معبودان سے اللہ کے علاوہ، کوئی الہ برحق نہیں ہے، الا اللہ اثبات ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ تو لغوی اعتبار سے تھا کہ کسی چیز کو یا یکتا کرنا یا واحد کرنا یا ایک جاننا، یہ توحید لغوی اعتبار سے۔ ابن فارس رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
वाओ हा दाल, ये जो मादा है वहदा या वहदा, ये किसी को यकता करने के माने में आता है, किसी चीज को भी यकता करने के माने में आता है लुग़वी एतबार से। इस्तिलाह में जब हम बोलते हैं ना तौहीद, यानी कुरान और हदीस में या आम उलमा की जुबान में जब तौहीद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की तौहीद। बाज़ हदीस में आता है युवहिदुल्लाह, कि वो अल्लाह को यकता करें। बाज़ हदीस में युवहिदुल्लाह के अल्फाज साबित है। तो उससे क्या मुराद होता है? अल्लाह ताला को उन चीजों में मुतफर्रिद और यकता जानना जिनमें वो यकता है या उसका यकता जानना जरूरी है। ये बात इंतहाई अहम है। अल्लाह ताला को उन चीजों में मुतफर्रिद और यकता जानना जिनमें वो यकता है या उसका यकता जानना जरूरी है। ये बात अहम है। वो यकता है या उसका यकता जानना जरूरी है, ये यकता करना उसका ये जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला को उन चीजों में मुतफर्रिद और यकता जानना जिनमें वो यकता है, उसने अपने हक में यकताई और तौहीद साबित की है, और वो हम पढ़ चुके हैं रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफात। तो फिर तौहीद की तारीफ क्या होगी? वह इफरादुल्लाही, अरबी जुबान में अगर हम करना चाहें एक जुमले के अंदर, इफरादुल्लाही बिर्रुबूबियती वल उलूहियती वल अस्माई व सिफात। सिर्फ आपने वही उलूहियत, रुबूबियत, अस्मा व सिफात को अरबी में अगर करना है तो थोड़ा सा आपने बा लगा देना है, बाकी को मुश्किल नहीं है। यानी इफरादुल्लाही, इफराद वही उर्दू में हमारे यहाँ मुतफर्रिद और इफराद और फर्द इस्तेमाल होता है। इफरादुल्लाही बिर्रुबूबियती वल उलूहियती वल अस्माई व सिफात। अल्लाह ताला को रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफात में यकता जानने का नाम तौहीद है। अल्लाह ताला को ये मुकम्मल तौहीद की डेफिनेशन है जिसके अंदर तीनों अक़साम आती हैं, रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात। इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे कि तौहीद की जो तीनों अक़साम हैं क्या ये बिदअत है, जैसा कि बाज आजकल के हमारे जो है वो बरेलवी भाई कहते हैं जी ये तौहीद की जो तीन अक़साम है ये तो इब्ने तैमिया की इजाद है, ये तो बिदअत है। हालांकि इससे पहले इसका वजूद कुरान करीम के अंदर मौजूद है, जैसा कि इंशाल्लाह आगे हम इस पर बात करेंगे, इसकी तकसीम पर और इसकी अक़साम पर। तो ये इस तरह तारीफ कामिल और शामिल बन जाती है, जामे और माने बन जाती है। अल्लाह ताला को रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफात में यकता जानने का नाम तौहीद है। बाकी रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफात की अलग अलग तारीफ क्या है, ये इंशाल्लाह आगे अपनी जगह पर आएगी। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा शुबा है, मुगालता है, जो हिंदू और बुद्ध मत और मूर्तियों की पूजा करने वाले लोगों के कुलूब अज़हान के अंदर दाखिल करने की कोशिश करते हैं। और ये शुबा हम इलाहाद के अंदर इख्तिसार के साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ तफसील के साथ हम पढ़ेंगे। और वो शुबा ये है, वो कहते हैं कि इंसानी तारीख में असल शिरक है, असल तौहीद नहीं। यानी आगाज जब दुनिया का हुआ, इंसानियत का आगाज हुआ, तो उसमें असल शिरक था, तौहीद तो बाद में आई है। ये तौहीद कोई असल नहीं है बशरियत में, इंसानियत में। ये एक मुगालता पैदा किया जाता है लोगों के अंदर, ताकि वो अपनी बुत परस्ती को, बुतों की पूजा को सही लोगों के सामने साबित कर सकें और लोगों को उसकी तरफ खींच सकें। क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि इंसान नेचुरली तौर पे, फितरी तौर पे अल्लाह ताला की तौहीद पर पैदा होता है। अब उसको बिगाड़ने के लिए ये शुबा डाला जाता है हिंदुओं की तरफ से, बुतों के पुजारियों की तरफ से, कि ये बुतों की पूजा और ये जो शिरक है ये असल था, तौहीद बाद में आई है, असल आगाज शिरक से हुआ। और दलील क्या देते हैं? कहते हैं हम देखते हैं अब हिंदू हैं, कई हजार साल से मूर्तियों की पूजा ही तो कर रहे हैं। अगर इनके अंदर पहले तौहीद होती तो कोई बड़ा नकल करता इसको। यानी ये वो दावा करते हैं कि बुत जो कौमें बुतों की पूजा कर रही हैं वो कई हजार साल से कर रही है, ये कोई नई चीज थोड़ी है। अगर नहीं होती तो पता होता कि नहीं है। ये एक उनका दावा है और मकसद उनका ये कि लोगों को बुतों की पूजा की तरफ, शिरक की तरफ जो है वो लाया जाए। अल्लाह ताला की तौहीद जो कि इंसान की नेचर में, इंसान की फितरत में है, उससे उनको फेरा जाए। और ये मुआसिरात हैं इंसान को तौहीद से फेरने के लिए। तो शुबा क्या है कि इंसानियत में असल जो चीज राइज थी आगाज में वो शिरक है, तौहीद तो बाद में अचानक आने वाली चीज है। इस दावे पर दलील ये दी जाती है कि इंसान ने जो पहली चीज पहचानी है वो शिरक और हस्बे ज़रूरत मुतादिद माबूदों का वजूद है। तौहीद तो बहुत बाद में, दुनिया की तरक्की के बाद वजूद में आई। जब दुनिया ने तरक्की की,
تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ روزی دینے والا یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ ہم ایک ایسا معبود بنائیں کہ جس کی جو ساری چیزیں دینے والا ہو، اسی سے ساری چیزیں مانگی جائیں۔ اس طرح کر کے شبہ اور مغالطہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس شبے کا جواب ہم کئی چیزوں سے دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ محض ایک دعویٰ ہے، جیسے میں نے ماضی کے اندر بھی ذکر کیا تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ایک دعویٰ ہے جو بے بنیاد ہے۔ صحیح بات بلکہ حقیقت یہی ہے کہ انسانیت میں اور انسان میں اصل توحید ہے، شرک اچانک اور بعد میں آنے والی چیز ہے۔ اس کے دلائل ذیل میں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، اور اسی طرح جو ان کی انسانیت کی ماں ہے حوا سلام اللہ علیہما، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا اور ان کی اولاد کو تخلیق کیا ہے، تو اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے اس مقصد کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خالق فرما رہا ہے جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اس کا مطلب عبادت اصل ہے، اور عبادت کا نام توحید ہے۔ یہ توحید کا نام ہی تو ہے، الا لیعبدون ای لیوحدونی، اصل کیا ہے؟ الا لیعبدونی، اصل میں ہے الا لیوحدونی، تاکہ مجھے وہ موحد جانے، مجھے واحد جانے، یکتا جانے، جن چیزوں میں میں یکتا ہوں، جن چیزوں میں میں یکتا ہوں، عبودیت، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ ایک من گڑھ حدیث پیش کی جاتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی محمد اگر تم نہ ہوتے تو ہم دنیا کو نہ بناتے۔ یہ چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق چیز ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ بعض ہمارے بریلوی بھائی جو ہیں وہ یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں اس حدیث کو کہ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اے محمد تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ اللہ نے محمد کریم علیہ السلام کے لیے دنیا کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا کو بنایا، اپنی توحید کے لیے دنیا کو بنایا۔ اس وجہ سے دنیا کا آغاز بھی اللہ کی توحید سے ہوا، اور دنیا کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو حدیث من گڑھ پھیلائی جاتی ہے کہ اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک اور دنیا کو پیدا نہ کرتا، یہ حدیث من گڑھ ہے، موضوع ہے، اور اس کا احادیث کے اندر کوئی بھی وجود نہیں، صحیح احادیث کے اندر۔ اور یہ شبہ اور مغالطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے پوری انسانیت اور پورے مخلوق کو اپنی عبادت اور اپنی توحید کے لیے بنایا ہے، اور اس کی دلیل تو قرآن میں ہے، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری انسانیت، پوری کائنات کو بنایا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور جو حدیث دی جاتی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ موضوع من گڑھ ہے، اس کا حدیث کے اندر کوئی بھی وجود صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے۔ نمبر 2، پہلا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، اور یہ اصل مقصد ہے انسانیت کی تخلیق کا، جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل توحید ہے، اصل بتوں کی پوجا اور شرک نہیں۔ نمبر 2، انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام اور ان کی انسانیت کی ماں، اور ان کی ماں یعنی انسانیت کی، یہاں اس کو مغالطہ نہ ہو کہ آدم کی ماں، ہم اس کو تھوڑا چلیے، انسانیت کے باپ آدم اور حوا سلام اللہ علیہما، یہ دونوں توحید پر تھے، جن سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے اور آگے انسانیت پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہ توحید پر تھے۔ تم کیسے دعویٰ کرتے ہو، ہم یہ بتوں کے پجاریوں سے کہتے ہیں کہ تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ دنیا میں اصل بتوں کی پوجا تھی، شرک تھا، توحید بعد میں آنے والی؟ کیونکہ ہماری اصل آدم علیہ السلام اور حوا ہے، اور اس کو بہت سارے ادیان تسلیم کرتے ہیں، اس کو بہت سارے ادیان، بلکہ حتیٰ کہ ہندو بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ ان کے اندر موجود ہے کہ ہماری اصل آدم ہے، ہماری اصل آدم ہے اور حوا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں وہ بھی بنی آدم کہتے ہیں، وہ بھی بنی آدم اور اولاد آدم کہتے ہیں، بولتے ہیں وہ یہ لفظ جب وہ یکتائی کی بات کرتے ہیں، جب وہ تقارب بین المذاہب کی بات کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب انسان ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، ایز اے انسانیت ہر ایک کے ساتھ ہمیں رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، یہ باتیں وہ کرتے ہیں سارے، اور یہ ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔
دیگر بھی کئی مذاہب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور بہت بلکہ تمام عقل مند اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانیت کا آغاز کسی بندر سے نہیں ہوا، کسی خنزیر سے نہیں ہوا، کسی بن مانس سے نہیں ہوا، بلکہ آدم علیہ السلام اور حوا جو انسان تھے ان سے ہوا۔ اللہ نے ان کی شکل بنائی آدم علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں سے، ان کے اندر اللہ نے روح پھونکی، اور پھر ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو نکالا، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے آگے انسانیت کی نسل کا آغاز کیا۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ حوا کو بغیر ماں کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام اور حوا نے دانا کھا لیا، جو اللہ تعالیٰ نے درخت کے قریب جانے سے ان کو روکا تھا، جب وہ قریب چلے گئے اور اس سے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ننگا کر دیا، ان کا لباس اتر گیا، اور اس وقت پھر جب ان کا لباس اتر گیا شیطان کے برگلانے کی وجہ سے، اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے، اس چیز کے اندر جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ سورہ مریم کے اندر فعصا آدم وغوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے فعصا ربہ اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے سیدھی راہ سے، شیطان نے ورگلایا ان کو۔ تو یہ قصہ کئی جگہ پر قرآن کریم میں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو آپ تصور کریں کہ جب آدم اور حوا سلام اللہ علیہما ان کا لباس اترا اور انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈانپنے کی کوشش کی اور ڈانپا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا کہ وہ اپنے رب سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں اپنے رب کے سامنے۔ تو ان کا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور توحید یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے پکارا، تو آدم علیہ السلام نے بھی، حوا نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ معروف دعا ہے جو ہم بھی کرتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت میں اصل توحید ہے، اصل جو ہے وہ شرک نہیں ہے، جیسا کہ یہ شبہ اور مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے عالم ارواح میں اس توحید کا وعدہ لیا ہے کہ تم نے مجھے رب جاننا ہے، میری ہی عبادت کرنی ہے۔ جب وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، روحیں تھیں ان کی پشت کے اندر، اللہ نے وعدہ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ بیان کیا کہ تم نے وعدہ کر کے آئے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جب تیرے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں میں سے، ان کی اولاد سے یہ وعدہ لیا جب وہ پشتوں میں تھے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے نفسوں پر اللہ نے ان کو گواہ بنایا، ان کے نفسوں کو ہی ان پر گواہ بنا کے اللہ نے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کیوں نہیں اے رب، شہیدنا ہم نے گواہی دی کہ تو ہمارا رب۔ اللہ کہتا ہے اس وجہ سے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا، ان تقولوا یوم القیامت، کہ تم قیامت کو کہیں یہ نہ کہہ دو انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ سوال یہ ہے کیا یہ جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کیا یہ کافی ہے؟ اگر کوئی کسی کے پاس رسول اور نبی نہیں جاتے، کتابیں نازل نہیں ہوتی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کر سکتا ہے؟ اس جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے میثاق اور وعدہ لیا ہے، کون بتائے گا؟ سر سوال ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں پلیز۔ سوال ریپیٹ کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا عالم ارواح میں ہم سب سے اس بات کا وعدہ لینا کہ میں تمہارا رب ہوں اور ہمارا اقرار کر لینا، کیا یہ حجت کے لیے کافی ہے، اتمام حجت کے لیے؟ اتمام حجت کے لیے تو سر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے نا، کہ جب تک ان تک پیغام نہیں پہنچے گا، رسول نہیں پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ انہیں ڈرانے والا کوئی نہ آ جائے۔ تو حجت تو تب تمام ہوتی ہے جب رسول آتا ہے۔ جی، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف اس معاہدے پر، اس میثاق پر اکتفا نہیں کیا، اور نہ اللہ اس پر مواخذہ کرتا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہے، وگرنہ اللہ چاہے تو اس پہ مواخذہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میثاق کو، اسی معاہدے کو، اسی عہد نامے کو یاد کروانے کے لیے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے مؤثرات کی وجہ سے بھول جاتا ہے، بھول کا شکار ہو جاتا ہے، اسے یاد دہانی کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں نازل کی، انبیاء اور رسول کو بھیجا اسی عہد نامے کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ ان کو یاد کروایا جائے کہ تم عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ کر کے آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو اس کے ساتھ ملا دیا، یعنی عقل بھی دی،
اس کی نیچر فطرت کے اندر بھی توحید کو رکھ دیا، اور عالم ارواح کے اندر اللہ نے وعدہ لیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیچر فطرت کے اندر ہے۔ اور پھر اللہ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، یعنی ہر طرف سے اللہ نے حجت کو پورا کر دیا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی بندہ کہے کہ میرے پاس حق نہیں پہنچا یا مجھے یہ بات نہیں پہنچی، تو پھر اس پر حجت پوری ہو چکی ہے، اب اس کے پاس کوئی جو ہے اس کے بعد کوئی اور جواب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی کہ مجھے تو یہ بات پہنچی نہیں تھی یا میں تو یہ بھول گیا تھا۔ انبیاء کو بھیجا ہی اللہ نے اس عہد نامے کو یاد کروانے کے لیے کہ تم نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا۔ او تقولو، یا تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً، ہم تو ان کے پیچھے تھے، ان کی اولاد، یعنی نسل در نسل ہم یہ کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا نے کیا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد ہم ان کی اولاد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کہ بھلا تم ہمیں ہلاک کرو گے اس وجہ سے جو ان لوگوں نے باطل والوں نے کیا، اس وجہ سے، اس کے سبب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں لہٰذا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تاکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل کو حجت نہ بنائے قیامت کو، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی وعدہ لیا، اور پھر اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا اور کتابیں نازل کی تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے، اور انسان کی پیدائش کے وقت اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو رکھ دیا، جیسا کہ آگے مزید اس کے بارے میں چیزیں آ رہی ہیں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں آخر تک، پھر جب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہوا تو پھر آپ سوال کریں گے، اگر کسی کو جواب نہیں ملا اس کے شبے کا یا سوال کا تو بعد میں آپ سوال کریں گے، فی الحال ہمیں یہ موضوع مکمل کرنے دیں۔ اس کے بعد پانچویں چیز یا چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد 20 صدیوں تک توحید پر تھی، 20 صدیوں تک توحید پر تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے شرک کا آغاز قوم نوح میں ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف، فقال، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ، یعنی معبود برحق، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم سے بہت بڑے عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ اچھا یہاں سوال یہ ہے کہ اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ لوگ پہلے آغاز میں توحید پر تھے؟ نورین بتائیے آپ۔ جی استاد، کیا چیز؟ اس آیت میں لقد ارسلنا نوحا الی قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے قوم جو ہے وہ قوم نوح کے اندر شرک تھا اور اس کا آغاز ہوا ہے، پہلے لوگ توحید پر تھے؟ اس لیے کہ جب بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، کیونکہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں نا پچھلی دعوت کو۔ تو جیسے آپ نے بتایا حضرت آدم جو ہے نا، اس کی کیا دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں شرک نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ پہلے مسلمان ہے نا، جب وہ جنت سے نیچے اترے تو وہ مسلمان ہی تھے نا، تو اس کا مطلب ان کی اولاد بھی مسلمان، پھر آہستہ آہستہ وہ بھول گئے اس پیغام کو، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے پھر رسولوں کو بھیجا۔ اس آیت سے کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، اور نوح علیہ السلام سب سے پہلے وہ رسول ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس کا مطلب یہ کہ قوم بھٹک چکی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم بھٹک چکی تھی۔ لیکن اگر آدم علیہ السلام کے دور میں شرک ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام سے بھی ایسی آیات اور ایسے واقعات ملتے کہ وہ اپنی اولاد کو توحید کی طرف بلاتے اور توحید کی دعوت دیتے، لیکن ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی آیت قرآن کی نہیں ملتی کہ آدم رسول ہیں یا پھر آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کی طرف بلایا ہے، کیونکہ توحید تو اصل ہے اور توحید پر ہی تو وہ تھے۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام نبی ہیں، آدم علیہ السلام نبی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں نبی بھی نہیں ہے، انسانیت کے باپ ہیں بشریت کے، لیکن نبی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی صرف توجیہ کرتا ہے، نبی صرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ مخالفین کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ شریعت دے کر، توحید دے کر بھیجا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو نہیں بلایا توحید کی طرف، کیونکہ توحید تو ان کے اندر تھی، شرک تو تھا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو بنا کر، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہارے جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں تصور کرتا، یعنی مطلب کہ کوئی لائق نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے معبود بن سکے، معبود برحق سوائے اللہ۔
یہ اصل میں مقصود ہے آیت کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، اور اس وجہ سے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ اور مفسر قرآن ہیں، وہ اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ والی آیت کے اندر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کان بین آدم و نوح 20 قرون کلہم علی الاسلام، کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان دونوں کے درمیان میں 20 صدیوں تک لوگ سارے کے سارے اسلام پر یعنی توحید پر تھے، 20 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے اور اسلام پر تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ قوم نوح کے اندر شیطان آیا ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ تمہارے بڑے جو ہے وہ بد اور یہود اور یہ جو کتوں کے مختلف نام نصر وغیرہ ان کی تعظیم کرتے تھے، کہ تو ان کے نیک تمہارے بڑے تھے آباء و اجداد میں، ان کی تعظیم کیا کرو۔ انہوں نے تعظیم شروع کر دی، پھر انہوں نے کہا ان کے سامنے قیام کیا کرو، اگلی نسل کو انہوں نے کہا قیام کیا کرو، تمہارے بڑے ان کی تعظیم کرتے تھے، انہوں نے قیام کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد والی نسل کو کہا کہ تمہارے بڑے ان کی تعظیم بھی کرتے تھے، ان کے سامنے قیام بھی کرتے تھے، کیوں نہ ہو تم ان کے سامنے سجدہ کیا کرو، یہ ان کے لیے ان کا حق بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ آغاز تھا شرک کا۔ کیسے ہوا؟ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے اور انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے بار بار کہ یہ تو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ہیں، تو پھر جو ہے غیر مسلموں کو ہم کیا کہیں؟ تو غیر مسلموں کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اگر آپ ہندوؤں کی بات کریں یا کوئی اور مذہب والے بات کریں تو ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ دنیا میں اصل توحید ہے۔ آپ ہندوؤں کی کتاب کے اندر بھی آپ یہ چیز موجود ہے، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اگر آپ ان کے لیکچرز وغیرہ، اگر آپ ان کے سوالات وغیرہ کی جو نشست ہوتی ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو باقاعدہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی جو ان کی مقدس کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ ایک ہے اور دنیا کا آغاز توحید سے ہوا اور آدم ابو البشر ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم ان کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ ہم اس بندے کے لیے پڑھ رہے ہیں جو قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان رکھتا ہے، تاکہ وہ ان کے شبے کا شکار نہ ہو جائے، تاکہ وہ ان کی شبہات کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کو تو ہم عقلی دلائل دیں گے نا، جیسے ہم الہاد کے اندر ایتھیزم کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، اور ان کی کتابوں سے ان کو حوالے دیں گے، ہم ان کو ان کی کتابوں سے حوالے دے کر ان سے مناظرہ کریں گے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کہیں ان کے شبہات کا شکار نہ ہو جائیں، اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ انسان کے گمراہ ہونے کا پتہ نہیں چلتا اگر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں جیسے ہم پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں یہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے مستقیم پر چلنے کی توفیق کی دعا ہر نماز کے اندر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور ہر اس بندے کے لیے جو قرآن کی حقانیت کو مانتا ہے اگرچہ وہ مسلمان نہیں بھی۔ بہت سارے لوگ قرآن کریم کی حقانیت کو، حق ہونے کو مانتے ہیں، اور ان میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مانتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ایمان نہیں لاتے، لیکن اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے مذہب پر ہیں، آپ اپنے مذہب پر ہیں، لیکن یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسانیت نے توحید سے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے انحراف نہیں تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے انحراف نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول الا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر انا میں ہی، یعنی اللہ تعالیٰ، فاعبدونی اور میری ہی عبادت کرو۔ نمبر 3، انسانیت نے فطری اعتبار سے بھی اصل توحید ہے۔ فطرت سے مراد انسانی خلقت اور وہ غریزہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کو جو ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف اس کو رہنمائی کرتا ہے، اور اس سے انسان اپنی ضروری چیزوں کو سمجھ پاتا ہے، جیسے بچے کا ماں سے دودھ طلب کرنا اور ہر وہ چیز سیکھنا جو اس پر عمل کرنا جو بچے کی ضروری ہے، اس کی ضرورت کے لیے رونا بچے کا یہ ایک انداز ہے دودھ مانگنے کا یا تکلیف بتانے کا، بول نہیں سکتا وہ، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے اندر رکھا ہے۔ ماں باپ سکھاتے نہیں ہیں کہ آپ جب دودھ مانگنا ہو تو رویا کرو، آپ نے جب کوئی تکلیف ہو یا کوئی آپ کو جانور ڈستا ہے موذی تو آپ نے رونا ہے، یہ ماں باپ نے نہیں سکھایا، کہ اللہ نے انسان کی نیچر اور فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ ایسے ہی جیسے بچے کا بھوک کے وقت رونا اور رو کر ماں سے دودھ مانگنا اور تکلیف بتانا بچے کا جب وہ بول نہیں سکتا رو کر، تو یہ اللہ نے جیسے اس کی غریزے کے اندر فطرت نیچر کے اندر رکھا ہے، ایسے توحید بھی اللہ نے بچے کی فطرت کے اندر رکھی ہے۔ اور انسان جب تک اس پہ دیگر چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی، شیطان یا دیگر چیزیں، تو اس کی خلقت کے اندر یہ توحید موجود ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے ان کی تخلیق سے قبل عالم ارواح میں وعدہ لیا، میثاق جیسا کہ گزر چکا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم اور آپ کی امت کو توحید پر قائم رہنے اور صرف اسی کی عبادت کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ ماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس تم یک طرف ہو کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے مطابق ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش لوگوں کی اس نے کی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی یک طرف اور سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو توحید خالص پر پیدا کیا ہے، کیونکہ یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ بے شک میں نے پیدا کیا اپنے بندوں کو یک طرفہ، سب کے سب کو دین حنیف پر۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، اس کے بعد شیطان آئے جنہوں نے ان کو ان کے دین سے ہٹا کر انہیں گمراہی پر لگا دیا، شرک پہ لگا دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ، ان پر حرام کر دی، مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی، اور ان کو حکم دیا تو میرے ساتھ شرک کریں، اور ایسا شرک جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اصل انسان کی تخلیق میں، اس کی نیچر میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اور یہ ہم الہاد کے اندر پڑھ چکے ہیں، عقلی دلائل، الہاد کے اندر ہم ایتھیزم کے اندر عقلی دلائل پڑھ چکے ہیں کہ توحید اصل ہے۔ آپ اس کی طرف رجوع کریں۔ ہر بچہ فطری طور پہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤثرات ہوتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، ماحول ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ شیطان ہو سکتا ہے، کوئی تعلیم ہو سکتی ہے جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ هل تری فیہا جدعا۔ کون آپ میں سے بتائے گا کہ اس حدیث سے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اصل ہے؟ سوال یہ تھا کہ اس حدیث میں کہاں ہے کہ اسلام انسان کی بچے کی نیچر اور فطرت کے اندر اسلام رکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نعمان صاحب جلدی بتائیے ذرا، ٹائم ہمارا اوپر ہو چکا ہے، جلدی۔ جی سر، اس میں کیونکہ یہودی اور نصرانی کا ذکر ہے اور اسلام کا چونکہ ذکر نہیں ہے، تو اسلام فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے بعد میں وہ یہودی اور نصرانی۔ آسان، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہمارے کئی لیکچرز میں اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُسْلِمَانِهِ، کہ بچہ اصل تو پیدا نیوٹرل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا نیوٹرل آدمی ہے، نہ اس کا اس فرقے سے تعلق ہے نہ اس سے، یہ نیوٹرل ہے، مطلب کہ کسی کی سپورٹ نہیں کرتا، صحیح بات کو لیتا ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر تو یہی ہے کہ بچہ نیوٹرل ہوتا ہے، اس کو پھر نہیں، اصل اسلام پہ ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، نصرانی یا مجوسی، لیکن یہ نہیں کہا او یسلمانی یا اسے مسلمان کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو پہلے سے ہی ہے، وہ انہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کمثل البہیمۃ، جیسے اس چوپائے کی مثال، تنتج البہیمۃ، جو کہ بہیمہ پیدا کرتا ہے، ہل تری فیہا جدعا، کیا اس میں کوئی کان کٹا ہوتا ہے؟ یعنی اصل یہ ہے کہ جب کوئی بہیمہ چوپایا بچہ دیتا ہے تو وہ اس کے کان وغیرہ سب صحیح ہوتے ہیں، بہت کم آپ کو بچے ایسے ملیں گے جن کے کان کٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے بہیمہ چوپایا بچہ صحیح کانوں والا پیدا کرتا ہے، بعد میں لوگ کاٹتے ہیں نا اس کے کانوں کو، بعد میں کسی ولی کے نام پر، کسی بدھ کے نام پر، کسی مورتی کے نام پر کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ جو گائے ہے، یہ جو بھینس ہے، یا یہ جو اونٹنی ہے، یہ فلاں بدھ کے نام پر ہے، یہ ود کے لیے ہے، یہ لات کے لیے ہے، یہ منات اور عزا کے لیے ہے۔ تو ایسے وہ پھر اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اس کو کٹ لگا دیتے ہیں، بچے کو یہودی بنا کر، عیسائی بنا کر، یہ مقصود ہے۔ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتے تھے، اس بات کی دلیل ہے کہ اصل دنیا میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، کیونکہ ان کی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر اے نبی ان سے ایک دوسری جگہ پہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو زمین و آسمان کی کس نے تخلیق کی تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ اگر ان سے سوال کریں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو کہاں تم بہکائے جاتے ہو۔ بہرحال
یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ دنیا میں اصل توحید ہے، شرک نہیں، لہٰذا ان کے شبے اور مغالطے کے اندر ہمیں نہیں آنا چاہیے، اور ان کی کتابیں بھی اس بات کی شاہد ہیں جو بتوں کی پوجا کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں یہ شبہ ڈال کر کہ دنیا میں اصل توحید اللہ کی وحدانیت ہے، اصل شرک نہیں ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم توحید کی اقسام اور اس کی جو دیگر جزئیات ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے اور اس کے دلائل کو پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔